العربی ہے؟ جی وہی والی جوامع الکلم جی والی 101 نمبر ایم سی کیو سے دیکھیے گا جی. کہہ رہا ہے جی کہ یبنا قصوراً بغیر اساسن، کہ محل کو اس نے بنا دیا بغیر بنیادوں کے. عام طور پہ یہ ضرب المثل عرب استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی اپنی اولاد کے لیے مال تو جمع کرے بہت زیادہ، لیکن اس کی تربیت نہ کر کے جائے، تو اس صورت میں عرب کہتے ہیں کہ یبنا قصوراً بغیر اساسن، کہ محل تو بنا دیے مگر بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں. اچھا جی، اگلا جو ہے اس کا ترجمہ کون کرے گا؟ یہ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں اس میں لکل صارم نبوہ، کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ جلدی سے کریں. سر اس کا مطلب ہے ہر ایک کاٹنے والی تلوار کے لیے مطلب یہ ہے کہ وہ انکار کرے. چوک ہے، تلوار کاٹنے والی تلوار کے لیے بھی چوک ہے، یعنی کہ وہ بھی بعض مرتبہ نہیں کاٹتی. ٹھیک ہے جی، تو یہ کس موقع پر بولا جاتا ہے عام طور پہ؟ ہاں جی سر جی یہ بولا جاتا ہے کہ اگر کسی عالم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں کوئی کوتاہی، کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ بھی انسان ہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے جی کہ لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین، کیا مطلب اس کا؟ کرتے جائیں ترجمہ. جی ایک مومن دو سوراخ سے نہیں، ایک مومن دو دفعہ ایک ہی سوراخ سے نہیں ڈسا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. المورد العذب کثیر الزحام، کون کرے گا اس کا ترجمہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم کے وقت جمع رہتے ہیں. جی المورد العذب، عذب کہتے ہیں نا میٹھے شیریں پانی کو، تو میٹھے شیریں پانی کا جہاں چشمہ ہوگا تو وہاں پہ لوگوں کا ہجوم ہوگا. تو المورد العذب کثیر الزحام، تو بولا کہاں پہ جاتا ہے کہ جو صاحب فن ہوتا ہے اس کے پاس لوگوں کا ہجوم رہتا ہے. جی اس کے بعد ہے القی دلوک فی الدلا، کیا مطلب؟ جی سر یہ کو جو ہے نا مطلب محنت پہ ابھارنے کے لیے، محنت پہ ابھارنے کے لیے، کیا مطلب اس کا معنی کیا ہے؟ القی دلوک اپنا ڈول ڈالو فی الدلائی، مطلب لوگوں کے ساتھ اپنا ڈول تم بھی ڈالو. جی جہاں لوگ اپنا جال اپنے ڈول پھینک رہے ہیں تو تم بھی اپنا ڈول پھینک دو. ہاں جی. یخربون بیوتہم بایدیہم، کہ انہوں نے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کیا ہے. جب کوئی بندہ اپنی ذاتی کسی غلطی کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس موقع پر یہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ انہوں نے خراب کیا اپنے بیوت کو اپنے ہاتھوں سے. آگے ہے جی لکل جواد کبوا، کیا مطلب؟ ہاں جی اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک گھوڑا ہے نا آگے بھاگنے والا، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. جی، جو پہلے نمبر پہ آنے والا گھوڑا ہوتا ہے جواد جو ہے، تو بعض مرتبہ وہ پہلے نمبر پہ نہیں آتا، تو ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ ہمیشہ جیتا ہے وہی جیتے. جی آگے ہے جی کہ ومن قصد البحر استقل السواقیہ، کہ جو سمندر کا ارادہ رکھتا ہو نا تو اس کے پاس پھر اپنا ساقی بھی ہونا چاہیے، اس کے پاس اپنے مشکیزے بھی ہونے چاہیے. یعنی یہ اس موقع پر بولا جاتا ہے کہ جب آپ کسی بڑی نعمت کی تمنا تو کریں لیکن اس نعمت کو برداشت کرنے کا بوجھ آپ کے پاس نہ ہو، تو اس موقع پہ یہ بولا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یعنی اگر بندے نے ہاتھی رکھنا ہو تو اس کے دانے بھی ہونے چاہیے، تو اس طرح یہ بولا جاتا ہے کہ ومن قصد البحر استقل السواقیہ. ٹھیک ہے جی، تو یہ وہ ضرب المثل ہے. آگے ہے جی کہ یضرب للمتکبر الصغیر الشان، جب چھوٹا بندہ جو ہے وہ بڑے متکبرانہ انداز میں کسی بڑے کو کوئی بات کہہ رہا ہو، تو یہ آپ نے اس سے پڑھا بھی ہوگا، مشہور ہے ہارون الرشید کے حوالہ سے ایک کہاوت بھی ہے کہ انف فی الماء و استن فی السماء، کہ ناک جو ہے وہ پانی میں اور سرین جو ہے وہ آسمان میں. یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جب یعنی اس کے پیچھے یہ ہے کہ وہ ایک کوئی نشئی تھا، نشہ کرتا تھا، پوڈری تھا، وہ جا رہا تھا اور ہارون الرشید کی سواری وہاں سے گزری تو وہ کہہ رہا تھا اونچی آواز میں لوگوں کو کہ اس وقت سے ہارون جو ہے کہ میری جو ہے وہ نظروں سے اتر گیا. نہیں، مامون کے بارے میں، کہ مامون نے کیا کیا تھا نا اپنے یعنی اس نے ولی عہد بنایا تھا نا اس کو مادی کو، تو اس نے اس کو ہٹا کے خود بن گیا تھا اور پھر اس کو اپنی والدہ کو کچھ عرصے کے لیے قید بھی رکھا تھا اس لحاظ سے. تو وہ اس نے کہا کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ اس نے یہ کام کیے ہیں تو اس وقت سے جو ہے نا ہر مامون میری نظروں سے اتر گیا ہے، تو اب جچتا نہیں مجھے. تو اس نے جب دیکھا کہ اس نے کہا واللہ ما شان ھذا المتکبر الصغیر، اس متکبر صغیر کی کیا شان ہے، اور پھر اس ٹائم اس نے یہ جملہ بولا برجستہ کہ انف فی الماء و استن فی السماء.
جی اس کے بعد ہے جی آگے کہ سر جی ادھر تو اور ہے انفو فی السما و استن فی الماء ہے. نہیں، وہ انفن فی السما الٹا بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے کہ ناک آسمان میں اور سرین پانی میں، لیکن جو یہ ضرب المثل بولی جاتی ہے وہ اسی انداز سے بولی جاتی ہے. انف الکتابت کی غلطی ہو سکتی ہے. انفن فی الماء و استن فی السما. اس کے بعد ہے جی کہ یضرب لمن ہوا واحد فی معناہ لیس لہ فیہ اثان. ٹھیک ہے، یہ اثان بمعنی اثنان کے. ٹھیک ہے جی، جیسے آپ نے مثال پڑھی میرا خیال پرسوں کہ کب پڑھی تھی، وہ جیسے علام میں الف گرا ہوا ہے تو وہ الف کیوں گرا تھا وہاں پہ، علام سے علام کیوں ہوا؟ کون بتائے گا جی؟ بتائے گا کوئی؟ علام کا الف گرا تھا تو علام کا الف کیوں گرا؟ سر وہ علام کا جو الف تھا نا وہ الف لگینا تھا، الف لینا ہونے کی وجہ سے گر گیا. تو سیم یہی اثنان میں بھی یہ قانون جاری ہوا ہے. یضرب لمن واحد فی معناہ، کہ جس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہو، کوئی دوسرا مطلب بنتا ہی نہ ہو، تو ضرب المثل کیسے دی جاتی ہے کہ انہ نسیج واحدہ. ٹھیک ہے جی، کہ یہ اکیلا ہی بنا ہے، یعنی اکیلی ڈائی پہ ہی بنا ہے. یعنی کہ جب کپڑا بننے والے بنتے ہیں نا تو ان کی ڈائیاں ہوتی ہیں، تو ایک ڈائی ایسی ہوتی ہے جس پہ صرف وہ ایک ہی کپڑا بنتا ہے اور کوئی اس پہ اس طرح کا بن ہی نہیں سکتا. تو اس ٹائم کہا جاتا ہے کہ یہ اکیلا ہی بنا ہے، مطلب کہ اس کا اور کوئی مطلب ہے ہی نہیں، اس کا یہی مطلب ہے، واضح ہے یہ. آگے ہے جی کہ یضرب لمن طال عمرہ، جس لمبی عمر والے کے لیے جو ضرب المثل دی جاتی ہے، اکل علیہ الدہر و شاربہ. ٹھیک ہے، اکل علیہ الدہر و شاربہ، وقت نے اس پر کھایا اور پیا. کیا مطلب؟ وقت نے اس پر کھایا اور پیا کا مطلب یہ ہے کہ مرور زمانہ کی وجہ سے آثار ظاہر ہوئے. مثال ایک چھوٹی بچی ہوتی ہے، تو وہ بڑی ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ بوڑھی ہو جاتی ہے، تو اس کی جو ہے وہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں. تو اس طرح یہ بولا جاتا ہے کہ وقت نے کھایا اور پیا. اور یضرب فی الحث علی مراعات الاخوان، اپنے بھائی کے اس پہ بولا جاتا ہے کہ ان اخاک من اساک، کہ جو تیرا بھائی ہے وہی تیرا ہمدرد ہے. اور یضرب لمن جاوز الحد، کوئی حد اپنی عبور کرو تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ بلغ السیل الزبا، جو ہے پانی سر سے گزر گیا. اسی طرح یضرب المثل اذا زال الشر فوضح الامر، امر واضح ہو جائے، شر زائل ہو جائے، تو اس موقع پر یہ بولا جاتا ہے جی کہ برح الخفا، پوشیدگی ختم ہو گئی. یضرب لمن یضمر اذن و یظہر صفاء، تو اس وقت یہ بولا جاتا ہے کہ جو کوئی اندر سے دشمنی پالے اور بظاہر جو ہے وہ دوستی پالے، تو اس پہ جماعتن علی اقضا، کہ نچلے درجے کے لوگوں کی جماعت. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح یضرب المثل لمن کاف الاحسان بمثلہ والاسا والا ساعۃ بمثلہا، تو یعنی بولا جاتا ہے کہ جزیتہ کل ساء بالساء، ان کی جزا سا کے بدلے سا ہے.